اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسلوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ الشورى آیت نمبر 23۔ کہو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ میرے رشتہ داروں کی طرف محبت رکھے۔ خدا اپنے کتاب میں کہتا ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ میرے رشتہ دار کی طرف محبت رکھے۔ اسلام کے جو 7 ستون ہے جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، وہ 7 ستون میں ذرا 1 منٹ پلیز، 2 لوگوں کا مائکرو فون آف ہے، ان کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ کہ میرے رشتہ داروں کی طرف محبت رکھے۔ اسلام کے جو 7 ستون ہیں جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، ہم آج وہ 7 ستون میں سے پہلا ستون جو ہے ولایت کے ستون پر روشنی ڈالیں گے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے لائلٹی اینڈ لو، وفاداری اور محبت کرنا۔ ولایت کا میننگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت رکھنا اور آپ کے حکموں کا پالن کرنا۔ جو اسلام کے 7 ستون ہیں اس میں سے پہلا ستون یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت رکھیں اور آپ کے حکم کا پالن کریں۔ آپ نے جس آیت کی تلاوت سنی اس میں رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان والوں پہ یہ واجب ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ یہ واجب ہے، یعنی کمپلسری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام پر محبت رکھے۔ تو ایمان والوں پہ یہ واجب قرار کر دیا گیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام پر محبت رکھے۔ بے شک الحمدللہ ہم سب محبت اہل بیت صلاۃ و سلام رکھتے ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں خود اہل بیت علیہ السلام کون ہے اور ان کی محبت کی کیا عظمت ہے اس پر غور و فکر کریں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اہل بیت صلاۃ و سلام کون ہے؟ کیا کہیں پہ یہ ذکر ہوا ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کا اپنی زندگی میں تعارف کرایا نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ نے تعارف نہ کرایا ہو، جب کہ خدا نے اور خود پیغمبر اسلام نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب قرار دی ہو۔ اللہ نے اور آپ کے رسول نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت واجب کمپلسری کہا ہے کہ آپ کو محبت کرنا ہے، اطاعت واجب قرار دی ہو، ان کی عظمت کو بیان کیا ہو اور خود امت سے اہل بیت کا تعارف نہ کرایا ہو، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اٹ از ناٹ پاسبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انٹروڈیوس نہ کروائے ہو. جب آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو تو اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو یہ انٹروڈیوس بے شک کیا ہے. آپ نے سورہ الشورى آیت نمبر 23 کی تلاوت سنی. پیغمبر، اللہ فرماتا ہے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ اجر رسالت کے عنوان سے کوئی چیز ہم آپ سے نہیں طلب کرتے سوائے قرابت دار سے محبت. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ کی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، اجر رسالت کے اعتبار سے کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ قرابت داروں سے محبت کیجئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرابت دار یعنی ریلیٹیوز سے محبت کرو، تب امت نے دریافت کیا کہ قرابت دار سے کیا مراد ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، تو آپ کی امت نے دریافت کیا کہ قرابت دار سے کیا مراد ہے، ہمیں کس کی محبت رکھنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا تعارف کروایا اور فرمایا، آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ کون ہے اہل بیت کی محبت کریے، تو اہل بیت میں کون شامل ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہی اہل بیت ہے. ان سے محبت کرنے کا خداوند عالم نے مطالبہ کیا ہے اور انہی کی محبت کو پروردگار دو عالم نے اجر رسالت قرار دیا ہے. اللہ نے انہی کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ اجر رسالت کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف اجر رسالت؟ اجر رسالت کا مطلب ہے، دیکھیے جب پیغمبر اسلام نے جب اپنی ساری عمر، تبلیغی عمر یعنی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزار دی، لوگوں کو پیغمبر نے اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنایا، انسان بنایا، تو کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ پیغمبر نے ہماری اتنی ہدایت کی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، مسلمان بنایا، تب جا کے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ پیغمبر نے جو زحمت اٹھائی ہے، اتنی زحمت اٹھائی ہے، تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں کوئی ہدیات، تحفہ وغیرہ عنایت کیے جائے. تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اے رسول اللہ اگر آپ کچھ بیاں کرے تو ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ سجیسٹ کریں. اسی وقت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسلوکم علیہ اجرا الی اللہ مودتا فی القربہ. الشورى کی آیت نمبر 23. یہ جو عوام ہے، دو منٹ، تو جب رسول پاک کے پاس آپ کی عوام آئی، امت آئی اور کہا کہ رسول خدا آپ جو فرماتے ہیں کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت کرے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا میرے قرابت دار یعنی اہل بیت، اور اہل بیت میں شامل ہے ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امام حسن اور امام حسین. اور جب لوگوں نے کہا رسول اللہ
آپ کو ہم ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں، اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، تو اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسلکم علیہ اجرا الی اللہ مودتا فی القربہ، الشورى کی آیت نمبر 23۔ یہ جو عوام ہے یہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، بدلہ، ریٹرن، آپ کی محنت کے بدلے میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کی تبلیغ کا، آپ کی رسالت کا، کہہ دیجئے ان سے یہ جو آپ مجھے میرے کام کی مزدوری دینا چاہتے ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو، obviously رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مٹیریلسٹک تھنگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغام سے فرماتے ہیں کہ اجر رسالت، ریٹرن فار واٹ آئی ہیو ڈن، آپ ریٹرن میں کچھ مجھے دینا چاہتے ہو، اجر رسالت کے عنوان سے محبت اہل بیت، اونلی تھنگ ان ریٹرن چاہیے کہ آپ اہل بیت سے محبت رکھیں، اور ولایت، محبت اور ولایت یعنی لائلٹی، وفاداری رکھے۔ محبت کرنا الگ بات ہے، لائلٹی، وفاداری رکھنا الگ بات ہے، دونوں کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ میرے قرابت داروں سے محبت کریں اور مودت مانگتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے۔ رسول پاک نے اپنے رسالت کے عویز میں صرف بندوں سے، اہل بیت علیہ السلام سے مودت، محبت اور لائلٹی مانگی ہے۔ خداوند عالم نے باقاعدہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے لیے آیت نازل فرمائی ہے، قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے، ان کی محبت رسالت کا اجر ہے، ریٹرن ہے۔ پیغمبر نے اہل بیت کون ہے اس کا تعارف فرمایا اور ان کی محبت کی وصیت کی ہے۔ مسلمان نہیں ہے جو قرآن کی باتوں پر ثابت قدم نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی چیز پہ ثابت قدم نہ ہو۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے اور ان سے محبت کرنا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہو کہ کسی بھی مزدور، کام کرنے والے کی مزدوری کو آپ روک لیجئے، کسی نے کام کیا ہے آپ اس کی مزدوری کو روک لیجئے تو یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ مزدوری ادا نہ کیجئے تو کیا آپ کا وہ کام صحیح طریقے سے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی سے مزدوری کرواتے ہیں تو اس کے ریٹرن میں آپ مزدوری دیتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اس کے عویز میں ہمیں چاہیے کہ صرف اتنا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ اگر تم کو اس کا اجر ادا کرنا ہے تو محبت اہل بیت کی شکل میں کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ سب جانتے ہی ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک کتاب اطرتی ہے۔ تو سوال ہے کہ اطرت یعنی کیا؟ اور رسول ہمیں یہ بات اس وقت بتا رہے ہیں، رسول خدا دو چیز کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بیچ میں کتاب خدا چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک کتاب اطرتی ہے۔ آپ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ حدیث ثقلین میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ ثقلین یعنی سکل کہتے ہیں بھاری بھرکم چیز کو، اور ثقلین دو بھاری بھرکم چیز کو، ٹو ہیوی تھنگس۔ حدیث ثقلین میں آیا ہے پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں جب کاغذ قلم مانگا، رسول پاک نے وصیت کرنے کے لیے
کاغذ اور قلم مانگا، دوات مانگا، اور آپ کو نہیں دیا گیا، لوگوں نے نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میرے اہل بیت کی اطرت، اور فرماتے ہیں جب تک تم ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، یعنی جڑے رہو گے ان دو چیزوں سے، قرآن سے اور اہل بیت سے، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ آپ اگر ان دونوں چیزوں سے جڑے رہو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ہمیں تو رہنا ہی ہے ان دونوں کے ساتھ، اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والی۔ قرآن اور اہل بیت، اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ حوض کوثر پر دونوں مجھے ایک ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد جو جملہ پیغمبر نے فرمایا ہے وہ بہت اہم ہے، اس سے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، منزلت کو واضح کیا ہے۔ کیا ہے مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کا، اور امت کو بتایا ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم سب ان سے سیکھو، اہل بیت سے جا کے سیکھو، خبردار ان کو سکھانا نہیں، آپ ان سے سیکھو، کبھی بھی ان کو سکھانے کی جرت نہ کرنا، بے شک وہ تم سے کئی زیادہ اعلیٰ ہے، علم رکھنے والے ہیں۔ تو اہل بیت وہ ہے جن سے متمسک رہنے کو فرمایا گیا ہے، جڑے رہنے کو فرمایا گیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کر سکتے، قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ سورہ الاحزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے گھر میں ایک چادر لی، آپ نے ایک چادر لی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور آپ سب پر یہ چادر ڈھانپ دی۔ آپ نے ایک چادر لی اور پنجتن کے اوپر ڈھانپ دی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے۔ رسول خدا چادر ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور رکھنا، پاک و پاکیزہ فرما۔ دعا کرتے ہیں کہ ان سے رجس کو دور رکھ، پاک و پاکیزہ فرما، اور طہارت عطا فرما جو حق کے طہارت ہے۔ آپ نے پہلے دعا کی کہ اہل بیت سے ساری نجس چیزوں کو دور رکھ اور ان کو پاک و پاکیزہ رکھ، اسی پر سورہ نازل ہوئی ہے۔ رجز کہتے ہیں آلودگی کو، رجز کہتے ہیں گندگی کو، رجز کہتے ہیں ناپاکی کو، رجز میں ہر بری چیز آئی ہوئی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا دعا کی ہے کہ اے خدا اہل بیت سے ساری بری چیزوں کو دور رکھا جائے، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے، اور جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں وہ پاک ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جب دعا کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے نجس چیزیں دور رہے گی، تو جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہوئی، اور جو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے وہ پاک ہے،
کیونکہ پاک ہوں گے تبھی جڑے رہیں گے. خداوند عالم نے گندگی، نجاست اہل بیت علیہ السلام سے کوسوں دور، کوسوں نہیں بالکل دور رکھا ہوا ہے. تو حاضران مجلس، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ امت کی رہبری، امت کی قیادت وہی کر سکتا ہے جو ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو. ہمیں چاہیے کہ زندگی اسی طرح سے گزارے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے گزاری ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے. ہم آج جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اسلام کا ستون، پلر، ولایت، یعنی لو اینڈ لائلٹی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ولایت، لائلٹی، وفاداری اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہمیں رکھنا ہے. ولایت، لائلٹی صرف ہمیں نہیں رکھنا ہے، ولایت صرف ہمیں نہیں رکھنا ہے، محبت تو پروردگار بھی رسول اور آپ کے اہل بیت سے کرتے ہیں. صرف ہم نہیں کرتے، اللہ پاک بھی رسول خدا اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. صرف محبت نہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے سب رسپیکٹ کرے اور اللہ ریٹرن میں رسول خدا اور اہل بیت سے رسپیکٹ کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے پورے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے ڈائریکٹ کبھی نہیں پکارا. اتنا رسپیکٹ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی ایڈریس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں پکارا ہے. جب اللہ دوسرے نبی کو ایڈریس کرتے ہیں تو ان کے نام سے کرتے ہیں. جتنے نبی کا ذکر آیا ہے ان سب کو آپ نام سے پکارتے ہیں. یا آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 35 میں خدا فرماتا ہے یا آدم، نام سے ایڈریس کیا گیا. یا نوح، ہمارے ساتھ حفاظت میں اتریے. سورہ ہود آیت نمبر 48. یا ابراہیم، یا موسیٰ، موسیٰ سے کہا گیا گھبراؤ مت، یا موسیٰ نام سے بلایا گیا. یا یحییٰ، پوری طاقت سے کتاب کو پکڑو. سورہ مریم آیت نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے یا یحییٰ، کتاب کو پوری طاقت سے پکڑو. یا زکریا، نشچت روپ سے ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیں گے، نام سے ایڈریس کیا. سورہ مریم آیت نمبر 7. اور جب رسول کائنات کو ایڈریس کرنا ہے سارے نبیوں کو نام سے پکارا، اور جب رسول کائنات کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو پکارنا ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، او جو خود کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہو. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک کبھی کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے ایڈریس نہیں کیا گیا، ایکسپٹ محمد. تمہارے بیچ کسی، یہ کہا گیا ہے، ضرورت جب پڑی تو یہ کہا گیا ہے کہ محمد، یعنی انٹروڈیوس کروایا، پکارا نہیں ہے، انٹروڈیوس کروایا، یہ محمد ہے. آپ کو آپ کے نام سے کبھی پکارا نہیں، انٹروڈیوس کروایا، یہ محمد ہے. تمہارے بیچ کسی آدمی کے وہ پتا نہیں، ہی از ناٹ اے فادر ٹو یو، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نام سے نہیں بلایا، انٹروڈیوس کرے، یہ جو محمد ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے. سورہ ال عمران، سورہ ال عمران آیت نمبر 144. یہ ہے مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کی سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر بلیسنگز اور پیس اتارتے ہیں۔ بے شک اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے نبی پر۔ صرف ہمیں صلوات پڑھنے کی ہدایت نہیں، بے شک اللہ بھی سورہ کی جو تلاوت کی آیت نمبر 56 میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خود بھی صلوات پڑھتا ہے اور صلوات بھیجتا ہے، تو اے ایمان والو تم بھی ویسے ہی سلام بھیجو۔ تو حکم ہوا کہ رسول اور اہل بیت پہ صلوات بھیجا کرو۔ پیغمبر نے امت کو یہ میسج دیا تو امت نے سوال کیا، اے پیغمبر ہم کو کس طرح صلوات بھیجنا چاہیے؟ رسول سرور نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، میں محمد اور آپ کے آل پر صلوات بھیجتا ہوں۔ دم کٹی صلوات نہیں بھیجنا ہے، صرف رسول خدا پہ صلوات نہیں بھیجنا ہے، آپ کے اہل بیت پہ بھی، وآل محمد وبارک وسلم۔ صلوات پڑھنا اللہ کو خوب پسند ہے، اللہ خود صلوات پڑھتا ہے، صرف ہمیں نہیں، اللہ خود صلوات پڑھتا ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر یہ واحد عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ اس صلوات کا اجر بے شمار ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بنا وضو کے بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھنا چاہیے، اور دعا ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا کبھی رد نہیں جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور آپ کی ذریت سے جتنے امام ہوئے اور حق کے دعاتوں سے ولایت رکھنا چاہیے، ہمیں محبت رکھنی چاہیے، ہمیں لائلٹی رکھنی چاہیے۔ وفاداری اور محبت الگ چیز ہے، ناٹ اونلی محبت بٹ آلسو رسپیکٹ۔ کیا مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کیا؟ امت نے پوچھا کہ آپ اجر رسالت میں کیا چاہو گے؟ تو رسول پاک نے فرمایا، میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی چیز مانگی، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کیا آپ کی امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر اہل بیت کی ولایت دلوں میں ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے بعد حجۃ الوداع کے بعد اپنی سب سے محبوب ہستی آئی وڈ سجیسٹ کہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، ان اے منٹ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، تو آپ سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے ولایت رکھنا ہے۔ تو کیا مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کی؟ نہیں، بالکل نہیں کی۔ اگر اہل بیت کی ولایت دلوں میں ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے بعد اپنی سب سے محبوب ہستی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے فرمایا، میرے جانے کا وقت ان قریب ہے۔ سوچئے آپ کی بیٹی پر کیا بیتی ہوگی۔ ازواج کہتے ہیں، پورے راستے سیدہ روتی چلی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی سے فرمایا کہ ان قریب میرے جانے کا وقت ہے، تو آپ کی بیٹی پہ کیا بیتی ہوگی؟ آپ پورے راستے سیدہ روتی چلی ہوئی ہے۔
کسی بیٹی کے لیے باپ کی شہادت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹیاں اپنے باپ کے جنازے پہ روتی ہے، ایسا کوئی رو ہی نہیں سکتا۔ کربلا میں بھی ایک 4.5 سال کی شہزادی جس کا نام سکینہ ہے، بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ، جب اپنے بابا پہ روتی ہے تو ظالم نیزوں کی عینوں سے آنکھوں کو زخمی کرتا ہے۔ تاریخ میں 2 بیویوں نے اپنے بابا پر سب سے زیادہ گریہ کی ہے، ایک دادی ہے اور ایک پوتی ہے۔ بار بار سیدہ بابا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بابا آپ کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے 2 نواسوں کو دیکھا، کہا میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جو آج تک نبی کریم کے دوشوں پہ سوار تھے، آج سینے سے لگ رہے ہیں۔ جب دونوں نواسے بار بار سینے سے لگتے تھے، جناب سیدہ آئی اور کہا، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے حسن نے حسین، نانا کے سینے پر مت جاؤ، نانا کے سینے میں تکلیف ہے۔ ایک بار ختم مرتبت نے آواز دی، میرے نواسوں کو آنے دو، جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ رات گزرتی رہی، ختم مرتبت کہہ رہے تھے، یا علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا۔ نصیحت کر رہے ہیں، یا علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن دیجئے گا، یا علی آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا، یا علی مجھے گھر میں ہی دفنا دیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بار بار دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی آپ بار بار دروازے کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ زہرا نے فرمایا، کوئی عربی ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار آ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جب میں دروازے پر پوچھتی ہوں، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ، بار بار دستک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے رسول سے ملنا ہے۔ میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ، میرے بابا بیمار ہے۔ آپ نے کہا، بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پر کون ہے؟ کہا، میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی۔ کہا، بیٹی یہ آپ کی تعظیم میں اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے، بیٹی یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، بغیر اجازت سے آتا ہے۔ مسلمانوں، جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کر آتی ہے، کوئی اس دروازے پہ آگ نہ لگانا۔ ختم مرتبت نے وصیت کی، یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یہ سب پلٹ کر اپنے دین پر برگز کر جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، یا علی تلوار کو نہ اٹھانا، یہ سب اسلام کو چھوڑ دیں گے، میرے بعد میری آل پہ بہت مصائب آئیں گے، صبر کا دامن مت چھوڑیے گا۔ رات کے اندر ایک لہجہ آیا، کہا، یا علی مجھے لیٹا دیجئے۔ امیر المومنین تعظیماً کھڑے ہوئے، کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول خدا کی روح پرواز کر گئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اے پروردگارا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مدینہ میں ہوتے،
روضہ رسول پر جاتے، ختم مرتبت کی قبر مطہر پر آنسو بہاتے۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت نصیب فرما، جلد سے جلد نصیب فرما۔ اے پروردگار، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تو ہماری اول اور آخر تک کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیری معافی کے طلبگار ہے۔ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا، ان کو علم چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا اس میں اضافہ کر، ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج کی اس مجلس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے پروردگار، ہم تیرے پاس آدم سے لے کر جو جو نبی ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں، محمد المصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن امام حسین کا وسیلہ لیتے ہیں، حسین ابن علی کی ذریت سے جتنے بھی پاک امام ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری بیماریوں کو دفع کر، ہماری بیماریوں کو دفع کر کے شفا عطا کر۔ ہمارے میں سے جو قرض دار ہے ان کی روزی میں برکت عطا کر، ان کا قرض کا بوجھ ختم کر دے، ان کی روزی کی فکر کو دور کر۔ ہمیں جلد سے جلد حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمیں زیارت نجف، زیارت کربلا، شام، مصر کی خوشخبری سنا۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی التجا کی ہے، ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمارا انجام بہتر کر، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر، ہمیں اسلام پر مرتے دم تک قائم رکھ۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔